آگاہ رہیں جوانان کہ شیعہ اس وقت موجود جمعیت میں شیعہ 3 طرح کے شیعہ ہیں، جو موٹی تقسیم ہے تشیع کی شیعہ کی، جو اچھی خاصی جمعیت پوری دنیا میں رکھتے ہیں۔ ایک جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 امامی شیعہ، جن میں ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم 12 امامی شیعہ ہیں، یعنی وہ شیعہ جو علی علیہ السلام کو امام اول مانتے ہیں، اور پھر امام کی اولاد سے امام حسن و امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے پھر ائمہ دیگر کو مانتے ہیں، اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اور انہیں امام موجود و امام غائب مانتے ہیں۔ یہ ایک جمعیت ہے شیعہ کی۔ تشیع سارا اثنا عشری میں منحصر نہیں ہے۔ ان کے بعد جو دوسری بڑی جماعت دنیا میں موجود ہے وہ ہیں شیعہ اسماعیلی شیعہ۔ یہ بھی شیعہ ہیں، بعض لوگ ہمارے معلوم نہیں کس بنیاد پر، جہالت ہے، نادانی ہے، ناواقفیت ہے، تعصب ہے، انہیں دور کر دیتے ہیں تشیع سے، اصلا شیعہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ نہ، یہ شیعہ ہیں، شیعہ جماعت ہے، اور شیعہ مستقل جماعت ہے اثنا عشری کے مقابلے میں، لیکن ہیں شیعہ۔ شیعہ کے ارکان ان کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی وہ پہلی تقسیم مسلمانوں میں جو ہوئی، جس میں شیعہ علی و شیعہ عثمان، یہ پہلی تقسیم ہوئی تھی۔ اصل شیعہ کہلانا یہاں سے شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے شیعہ کا لفظ عام استعمال میں، بول چال میں، لوگوں کی زبان پر ہر آدمی کو نہیں کہتے تھے، خاص خواص میں رائج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و شیعتہ یہ فرمایا ہوا تھا، یہ رسول اللہ نے ذہنوں میں بات ڈالی ہوئی تھی، علی و علی کے شیعہ، لیکن عام لوگوں کی زبانوں پر یہ اصطلاح رائج نہیں ہوئی تھی۔ عام لوگوں کی زبانوں پر شیعہ علی کی اصطلاح تیسرے خلیفہ کے زمانے میں شروع ہوئی، اور خصوصاً ان کے قتل کے بعد شروع ہوئی، جب وہ بحران شامیوں نے کھڑا کیا، اور اس کے بعد ہر آدمی کو پوچھتے تھے کہ شیعہ من، کس کے شیعہ ہو تم؟ شیعہ من، کس کے شیعہ ہو بھائی؟ علی کے شیعہ ہو یا عثمان کے شیعہ ہو؟ تو وہ جواب دے دیتا تھا میں کس کا شیعہ ہوں۔ جیسے آج کل سیاسی جماعتیں ہیں، تو آپ پوچھ لیتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے، کس لیگ سے تعلق ہے، کس پارٹی سے تعلق ہے، تو آدمی بتا دیتا ہے میں فلاں جماعت سے ہوں، یا کوئی لوگو ہی لگایا ہوتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں جماعت کا ہے۔ یہ باقاعدہ عوام میں معاشرتی سطح پر اصطلاح اس وقت پھیلی ہے، شیعہ علی و شیعہ عثمان، تاریخی لحاظ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی، علی و شیعتہ، علی و شیعہ علی، یعنی پیرو علی۔ اس تقسیم کے مطابق جو امام علی کو امام مانتے ہیں، امام اول، وہ شیعہ ہے، اور ان میں اثنا عشری بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اسماعیلی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی، ان کے جانشین، ان کے خلیفہ و امام اول وہ علی ہیں۔ اور تیسری جماعت جو آج موجود ہے شیعہ کے نام سے، اور دبنگ شیعہ ہیں، اپنا منوایا ہے دنیا سے انہوں نے، وہ ہیں زیدی شیعہ، جنہیں آپ اخباری زبان میں حوثی شیعہ کے نام سے سنتے ہیں۔ یہ زیدی شیعہ ہیں۔ زیدی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر فرزند امام باقر کے علاوہ حضرت زید کی امامت کے قائل ہیں یہ لوگ، اور پھر ان سے آگے ان کے اندر امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یمن میں ہیں۔ یہ بھی طاقتور رہے ہیں تاریخ میں، اور سیاسی طاقت، سماجی طاقت، اقتصادی طاقت، پھر ان کی طاقت سمٹتی گئی جب دوسرے سلسلے بڑھتے گئے، اور آخری جو ان کا گڑھ بنا وہ یمن ہے۔ آج بھی یمن میں ان کی حکومت ہے۔ 1960 سے پہلے آدھے یمن پر ان کی حکومت تھی، پھر بعد میں ان کا اتحاد ہوا آپس میں، اور اتحاد کے ذریعے سعودیہ نے مداخلت کر کے عربوں نے ان کو کمزور کر کے اور موجودہ حالت میں پہنچا دیا، اور پھر انہوں نے اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے دوبارہ باقاعدہ دفاع کیا اپنی سرزمین کا۔ اور جو ابھی جاری جنگ ہے، یہ سب زیدی شیعہ، حوثی شیعہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے خلاف سعودیہ نے اور عرب دنیا نے اور ان کے اتحادیوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ طاقت کا اندازہ لگائیں آپ ان کی طاقت کا، کہ ایک گروپ ہے چھوٹا سا یمن کے اندر، اور ان کے مقابلے میں طاقتور ترین خطے کی سب سے سپر طاقتیں متحد ہو کر ان پر حملے کر رہے ہیں، لیکن 1 انچ جگہ ان کی ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، نہ انہیں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا سکیں، بلکہ زیادہ قوی امکان ہے کہ ان کے سامنے تسلیم ہوں گے یہ آخرکار۔ اب یہ ان کی طاقت کی علامت ہے، یہ اتنے طاقتور ہیں یہ لوگ۔ بلکہ اگر ہم گزشتہ صدیاں، جو 12-14 صدیاں گزری ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں، تو اثنا عشری کمزور حالت میں رہے ہیں سیاسی طور پر، اسماعیلی سب سے مضبوط رہے ہیں سیاسی طور پر۔
اور حکومتیں قائم کی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم کی ہیں، بڑے بڑی قلمرو پر حکومتیں قائم کی ہیں. جس طرح عثمانی خلافت رہی ہے، اسی طرح اسماعیلی خلافت اور طولانی مدت تک، صدیوں تک ان کی حکومتیں اور مضبوط حکومتیں رہی ہیں. اور انہوں نے جو حکومتیں قائم کر کے جو خدمات انجام دی ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے آج موجود ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک جامعۃ الازہر ہے مصر کا تعلیمی ادارہ، یہ ان کا بنایا ہوا ہے. اسی طرح وہ دانشگاہ جندی شاپور وہ ان کی بنائی ہوئی تھی، اور بہت سارے، یعنی علم کو انہوں نے پروان چڑھایا. فلاسفہ بڑے بڑے پیدا ہوئے. اخوان الصفا، معلوم نہیں کبھی سنا ہے یہ نام، نہیں سنا آپ نے، مطالعہ اگر کرتے ہیں تو. اخوان الصفا فلاسفہ کا ایک گروہ ہے، مجموعہ، گروپ آف فلاسفرز. انہوں نے اپنا نام پیش نہیں کیا. بس اوقات ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مثلا ابن سینا فیلسوف ہیں، ابو نصر فارابی بہت بڑے فیلسوف ہیں، یہ شخصیات اپنے نام سے معروف ہیں. اخوان الصفا اسی سطح کے بڑے فلاسفہ تھے، لیکن وہ اپنی اخلاقیات کی وجہ سے، اپنی تربیت کی، مذہبی تربیت کی وجہ سے اپنا نام متعارف نہیں کرواتے تھے، خود نمائی نہیں کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے گروپ کی شکل میں سارا کام کیا، اور ان کے تحقیقی رسالے، ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جن پر باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے اخوان الصفا کے نام سے. یہ سارے اسماعیلی تھے یہ. اور اس طرح ان کی علمی خدمات بھرپور ہیں، اور باقی ان کے ترقی کے کام، تعمیرات کے کام ان کے فراوان ہیں. اور ان کے بارے میں متضاد آراء ہیں. دوسری طرف سے یہ بھی لکھا ہے کہ ظالمانہ ترین حکومتیں بھی انہوں نے قائم کی. لیکن اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ پروپیگنڈا بھی ہے ان میں بدنام کرنے کے لیے ان کو، ان کی حکومتوں کو یا ان کے نظام کو، جس میں ان کے سب سے بڑا جو مقتدر حاکم گزرا ہے حسن الصبا، اس کے بارے میں جو متضاد آراء ظاہر کی گئی ہیں. لیکن وہ بہت مقتدر انسان تھا اور اس نے حکومت قائم کی. ایسی حکومت اثنا عشری نے کبھی بھی قائم نہیں کی، نہیں ہو سکی ان سے. چھوٹی چھوٹی کرتے تھے، چھوٹی آبادیوں میں، کسی خاص علاقے میں، کسی موقت طور پر، لیکن پھر آگے چلتی نہیں تھی وہ حکومت. انہوں نے بڑی حکومتیں اور بڑے عرصے تک قائم. خوب شیعہ اثنا عشری حکومت ایران میں ہے، اور یہ جو 40 سال پہلے، 42 سال پہلے 1979 میں قائم ہوئی ہے. اس سے پہلے شیعہ اثنا عشری میں حکومت نہیں تھی. اس کی کئی وجوہات ہیں. امامت کے یہ 3 بڑے مدعی لوگ ہیں، یہ 3 شیعہ جمعیتیں ہیں. تینوں، وہ پہلا معیار جو تشیع کا تھا تاریخ میں، کہ جن کے پہلے امام علی ہیں، یہ تینوں وہی ہیں، پہلا امام علی کو مانتے ہیں. پھر آگے چل کے شاخیں تشیع میں بنتی گئیں، اور کئی شاخیں بنی اور ختم ہو گئیں تاریخ میں، جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، لیکن آج ان کا پیروکار کوئی موجود نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی بنی جو ختم نہیں ہوئی، انہیں ختم کیا گیا، کوشش کی گئی لیکن ختم نہیں ہوئی. جن میں سے یہ 3 بڑی جمعیتیں اثنا عشری سب سے زیادہ ہیں آج جمعیت کے لحاظ سے، اور ان کے بعد اسماعیلی ہیں، اور پھر زیدی ہیں، اور پوری تاریخ ہے بھرپور ان کی. یہ شیعہ آگاہی ہونی چاہیے ہمارے عزیزوں کو، جوانوں کو، مومنین کو. ان تینوں کے ہاں امامت کا تصور ہے. تینوں امامت ہی کی وجہ سے شیعہ کہلاتے ہیں. اگر امامت کو چھوڑ دیں تو پھر شیعہ کہلانے کا استحقاق نہیں رکھتے. شیعہ وہی کہلاتا ہے جو امامت کے نظریے کا معتقد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین و جانشین ائمہ ہیں، امامت کے عہدیدار ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق امامت حاصل ہے، اللہ کی طرف سے جن کو امامت حاصل ہے. اور تینوں کے اندر امامت کا دلچسپ سفر ہے. اثنا عشری کے اندر بھی امامت کی ایک تصویر و تفسیر پائی جاتی ہے. اسماعیلیہ کے اندر بھی امامت کی ایک تصویر و تفسیر پائی جاتی ہے. زیدیہ کے اندر بھی امامت کی ایک تصویر و تفسیر پائی جاتی ہے. اور تینوں کے ہم مختلف ہے. تینوں میں امامت کا معیار، امامت کی شرائط، امامت کا انداز، امامت کا نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے. اصل نام میں شریک ہیں لیکن تفصیلات میں، جزئیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو اختلاف ہے یہ ان کی علمی کتابوں کے اندر، ان کے جید علماء، ان کے بزرگان، ان کے جو فقہاء اور بزرگان ہیں ان کی طرف سے بیان کیا گیا، نہ